اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام سخن۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے تمام معصومین کے ولادت اور شہادت کے موقع پر آپ سے روبرو ہوتے ہیں۔ آج ہماری سعادت ہے کہ ہم 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی یوم ولادت پر اپنے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں ان کے بابا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یوں تو اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، لیکن یقیناً ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ نمونے عمل بھی ہوتے ہیں، اور زندگی کی اس پوری دور میں انسان کے لیے ان نمونے عمل کے طور پر ہمارے سامنے جو 14 معصومین ہیں انہوں نے اپنے کردار کو آئینہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہم آج اس موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی صاحب قبلہ ہوں گے، اور ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پر مسرت موقع پر ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خدا بہت بہت مبارک کرے آپ۔ میں بھی مبارکباد دیتا ہوں آپ سب حضرات، آپ کی پوری ٹیم کو۔ جزاک اللہ۔ آقا، پہلا سوال ہے، جب ہم 11ویں امام کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کسی بھی شخصیت کا نام جو ہوتا ہے وہ نام نامی عسکری، امام حسن عسکری، اور یہ معصومین کی کڑی میں 14 معصومین ہیں، دوسرے حسن ہیں، تو ہم نام کی مناسبت سے کیسے تشریح کر سکتے ہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے 11ویں امام میں حسن عسکری علیہ السلام کا لقب جو ہے عسکری اس لیے کہ آپ 6 یا 7 برس کی عمر میں اپنے والد بزرگوار امام علی النقی علیہ السلام، جن کو مدینے سے متوکل نے بلایا تھا سامرے میں، اور آپ اس وقت ساتھ میں آئے تھے، اور متوکل نے آپ کو محلہ عسکر، یعنی جہاں متوکل کی فوج رہتی تھی بنو عباس کی، اس میں رکھا تھا فوج کی نگرانی میں، اور اس درمیان میں امام علیہ السلام کو خاص طور سے عسکری کے عنوان سے پکارنے بھی لوگ لگے تھے، لہٰذا آپ کا لقب مبارک اس محلے میں رہنے کی وجہ سے حسن عسکری ہوا، نہیں لقب عسکری ہوا۔ جہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کے بعد دوسرا نام نامی آپ کا ہے امام حسن کے نام پہ، تو ارشاد پیغمبر ہے اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، تو یہ ہیں تو سب محمد، لیکن نام کچھ مشترک ہیں سوائے امام حسین علیہ السلام، کہ ان کے نام نامی کو اللہ نے منفرد رکھا ہے، کیا کہنا یہ، کیونکہ ان کے نام بھی جو ہیں وہ عرش سے پیغمبر اسلام لے کے آئے تھے۔ جب معراج میں پیغمبر تشریف لے گئے ہیں تو عرش پہ یہ نام لکھے ہوئے تھے، یہ نام پیغمبر نے نہیں رکھے ہیں، نہ دنیا کے کسی اور شخص نے رکھے ہیں، بلکہ یہ وہ نام تھے جو اللہ کی طرف سے ان کے رکھے گئے تھے اور لوح محفوظ پر موجود تھے، وہاں سے پیغمبر اسلام۔ ان کے یہاں نام بھی جو رکھے جاتے ہیں وہ خداوند عالم کے حکم سے رکھے جاتے ہیں، اور خدا جو نام رکھتا ہے وہی یہ نام رکھتے ہیں، لہذا انہوں نے جو امام حسن کے نام پر امام کا، وہ اس خیال سے بھی، اور اس سلسلے میں ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو بہت زیادہ شام والوں نے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ بے شک، یقیناً۔ تو اس کی وجہ بھی ایک اور ہو سکتی ہے کہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل و محابد اور وہ تفسیر، اس لیے کہ اس زمانے میں اتنا موقع نہیں ملا تھا امام حسن علیہ السلام کی جو زندگی ہے، وہ جس طریقے سے مصائب میں، اور جو پروپیگنڈا تھا اس زمانے کا، اب وہ پروپیگنڈا تقریباً ختم ہو چکا تھا، اس لیے کہ رفتہ رفتہ دنیا میں بہت سے واقعات ہیں جس کے لیے ذکر کیا جا سکتا ہے، اور اکثر و بیشتر میں مجالس میں تذکرہ بھی اس کا کرتا ہوں کہ اب دنیا کی آنکھیں بہت زیادہ کھل چکی تھیں۔ اس وقت شام کے اندھیرے میں جو کیفیت تھی وہ امام حسن علیہ السلام کے کردار کو بہت مسخ کیا گیا تھا، بہت زیادہ، لہٰذا امام حسن عسکری کے ذریعے سے خاص طور سے اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جب 11ویں حسن ایسا ہے تو دوسرا حسن کیسا ہوگا، یہ بھی
واضح ہو جاتا ہے۔ اب ہم وقت پہ آتے ہیں کہ کس طریقے ولادت سے جڑے ہوئے ان پہلوؤں پر کہ کس طریقے سے آپ کا جو وہ منظر نامہ پیش کیا جاتا ہے ایک ولادت کا، تو وہ سما کیا تھا؟ اور ظاہر سی بات ہے آپ کی ولادت مبارک جو ہے وہ ولادت کے سلسلے میں 3 روایات ہیں۔ پہلی ہے 4 ربیع الثانی کے لیے، دوسری ہے 8 ربیع الثانی کے لیے جو علامہ مجلسی نے لکھی ہے، اور تیسری جو ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہے اور بہت سی جگہوں پر وہ ہے 10 ربیع الثانی۔ یہ وجہ اس کی یہ بھی ہوئی ہے کہ جو مورخین تھے وہ ظاہر ہے ان حکومتوں کے تابع تھے، تو انہوں نے ان معصومین کے سلسلے میں تاریخہ ولادت و شہادت میں بھی اسی لیے لوگوں کو ایک خاص تعجب میں مبتلا کیا ہے جی، تاکہ لوگ ایک دن جو ہیں وہ جمع ہو کے مبارکباد یا غم نہ منا سکیں۔ یہ بھی ایک وجہ تھی، لہٰذا متعدد معصومین کے ہمارے یہاں جو ولادت و شہادت کے سلسلے میں جو اختلافات تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ تاریخ انہی لوگوں سے ہمارے درمیان میں آئی، لہذا مختلف افراد نے مختلف تاریخ۔ آپ کی ولادت 10 ربیع الثانی روز جمعہ جو لکھی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور آپ کی والدہ معظمہ کا نام تھا جناب حدیثہ، اور سلیل بھی لکھا ہے جن کے تاریخ میں امام علی النقی علیہ السلام نے ان کی طہارت کے سلسلے میں جو حدیث ہیں ہمارے 10ویں امام سے ان کی فضیلت کے سلسلے میں، تو حدیثہ اور بعض جگہوں پہ سلیل بھی لکھا ہے آپ کی مادر گرامی کے سلسلے میں۔ تو اب ہم کیونکہ گفتگو کا پہلو یہ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان ائمہ اربعہ کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، تو اب کیونکہ ہم 11ویں امام کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ تمام جو شریعت محمدی، اور اصل میں جو شریعت محمدی ہم کیونکہ ہمیں اپنی پہچان کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم جعفری ہیں، فقہ جعفری کی طرف، تو کیونکہ اصل محمد، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس پوری شریعت کو اپنے نقطہ نظر کے ذریعے کیسے پوری فروغ پہنچایا اور کیسے لوگوں تک تمام اقوال زرعی اور شریعت کے ان بنیادی پہلوؤں کو پہنچایا؟ جہاں تک ائمہ اربعہ کا سوال ہے جو آپ نے فرمایا، یہ ایک بہت تفصیل ہے جی، اس لیے کہ ان کو بنو عباس نے ترقی دی ہے، اور ان کا سرکاری مذہب جو ہے وہ معتصم کے زمانے میں مانا گیا ہے اور اسے سرکاری مذہب قرار دیا گیا تاکہ اس کو ترقی، کیونکہ جو سرکاری مذہب ہو جاتا ہے اسے ترقی بہت جس طریقے سے سرکاری زبان ترقی کرتی ہے اسی صورت سے سرکاری، تو یہ سرکاری ان کو جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کے مقابلے پہ لایا گیا جی، اور ان سے جو ہے اپنی جو ان کی خواہشات ہوتی تھیں اس کے متعلق، چنانچہ جو ابو یوسف وغیرہ کے واقعات مشہور ہیں کہ کس طریقے سے ہارون نے اپنی کنیز کے لیے 1 لاکھ درہم دے کے فتویٰ لے لیا تھا، اور بہت سے واقعات ایسے ہیں۔ ہمارے 11ویں امام کے دور تک آتے آتے زمانہ بڑا پراشور ہو چکا تھا جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں خاص طور سے ایک نئی سازش شروع ہوئی تھی خود اسلام میں بنو عباس کے ذریعے سے کہ کرسچینس کو ترقی دی جائے، چنانچہ سامرے میں ان افراد کو بلایا جاتا تھا، اور کتنے ہی مناظرے ایسے ہیں کہ جس میں ہمارے تاریخ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے جس طریقے سے حقانیت ثابت کی، جس میں وہ واقعہ خاص طور سے بارش والا امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں، 11ویں امام کے زمانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ خاص طور سے وہ اسحاق کندی والا معاملہ جو ہے جی، جس نے تناقض قرآن لکھنا شروع کیا تھا۔ واہ واہ واہ، میں اس سوال پہ ضرور آؤں گا کیونکہ میرے ذہن میں یہ سوال تھا، تو میں جی اب بسم اللہ اپنے بات کو مکمل کریں تب وہ ہم، کیونکہ تمام ناظرین کی خدمت میں بھی یہ عرض کرنا ہے کہ وہ واقعہ کہ جب کوئی شخص کسی بات کو دنیا تک پہنچاتا ہے، اور آج اس حالات حاضرہ میں شاید یہ جواب بھی ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو منحرف ہو چکے ہیں اور بات کرتے ہیں قرآن کی، احادیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آل پاک کے بارے میں، ان کے لیے شاید بہت زبردست جواب بھی ہوگا۔ جی بسم اللہ۔ تناقض قرآن کا مسئلہ اس نے اسحاق کندی جو عراق کا رہنے والا تھا، ظاہر سامرہ بھی عراق میں تھا، یہ سامرے میں آ کے مقیم ہو گیا، اور اس کو بھی بنو عباس نے اکسایا تھا اور ترقی دی تھی، کیونکہ یہ سب بغیر حکومت کی ایما کے نہیں ہو پاتا ہے، جیسے کہ آج کل حکومت کے ایمائی پہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جی، تو
اسحاق کندی نے تناقض قرآن یعنی قرآن میں الفاظ کچھ ہیں اور معانی اس کے کچھ ہیں، یہ اس نے جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اپنے اعتبار سے چاہتا تھا کہ قرآن مجید کو مشکوک کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا تو اس دور میں جو نہ پرنٹ میڈیا تھا اور نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، اس زمانے میں بڑا مسئلہ ہو جاتا، اور امام کی خاموشی اس بات پر دلیل ہوتی کہ امام خاموش رہے، اس کے معنی راضی تھے۔ امام کے پاس ایک شاگرد آیا اسحاق کندی کا، اور اس نے آنے کے بعد جب بتایا، اور امام کو معلوم تھا، علم امامت سے بھی معلوم تھا، تو اس نے آ کے جب کہا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہوں تم اس تک پہنچا دو گے۔ اسحاق کندی کے شاگرد تھے، لیکن بہت ہی ملائم انداز میں اس سے بات کرنا تاکہ دوستی کا عنوان ہو جائے۔ ایک تبلیغ کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ تبلیغ جو ہے وہ دوستی کے ذریعے سے، چنانچہ وہ شاگرد آیا اسحاق کندی کے پاس جو امام نے ارشاد فرمایا تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے جا کے اتنا کہہ دینا کہ یہ کلام کس کا ہے۔ جب وہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس سے کہنا کہ جو شخص متکلم ہوتا ہے وہ خود جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، دوسرا تو نہیں سمجھ پاتا ہے، وہ اپنے اعتبار سے اس کے معنی سوچنے کی کوشش کرتا ہے یا لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہے، شاگرد ہونے کے بعد اس نے اس سے تعلقات اس کو اور زیادہ قریب ہوا۔ وہ آنے کے بعد اس نے یہ مسئلہ ایک دن اس سے کہا کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، استاد اجازت ہے؟ تو اس نے کہا ظاہر تعلقات ایسے ہو ہی گئے تھے۔ اس نے کہا ہاں ہاں بات کرو۔ کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ کس کا ہے کلام؟ تو اس نے کہا اللہ کا ہے۔ تو کہا جب متکلم خود جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ اپنے اعتبار سے اس کو، تو فوراً متوجہ ہوا۔ لیکن اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے ذہن کی ایجاد ہے۔ کہا نہیں تم اتنا نہیں سوچ سکتے ہو۔ کیا کہنے۔ جب اس نے بہت اصرار کیا اسحاق کندی نے، تو اس نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا، اور یہ ان کا کہا ہاں یہ تمام چیزیں اسی بیت علم سے نکل سکتی ہیں جس کو اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے۔ یہ اسحاق کندی نے اقرار کیا، اور فوراً اس کے بعد اس نے اپنا وہ تمام لکھا ہوا آگ کے حوالے کر دیا۔ کیا کہنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشہور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے، امام نے اسی بنیاد پر ایک تفسیر دے دی ہے، خاص طور سے کیونکہ ہمارے ائمہ کے یہاں احادیث ملتی ہیں لیکن ایک مکمل تفسیر نہیں ملتی ہے قرآن کی۔ بے شک۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک مکمل تفسیر جو لکھی، جو تفسیر عسکری کے نام سے ہے، اور اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، لہٰذا جب اسے انسان پڑھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ تفسیر شاید اسی ضرورت کے تحت تھی جو اس زمانے میں اسحاق کندی والا واقعہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور یقیناً یہ جواب شاید آج کے اس پس منظر پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ آج وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یقیناً کلام الہی وہ صرف رب جانتا ہے، یا ان کے وہ برگزیدہ بندے جن کو انہوں نے علم دے کر بھیجا ہے، یعنی اللہ نے جن کو علم دے کر بھیجا ہے۔ آغا سے پھر ایک سوال لیتے ہیں۔ اب کیونکہ غیبت کا آپ نے کہا کہ ٹریننگ ہو رہی تھی 10ویں امام سے، 11ویں امام کے اوپر بھی یقیناً غیبت کی ایک اہم ذمہ داری تھی، کیونکہ اب جو آنے والا ہے اس کی غیبت کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے اور اس کو چھپا کے بھی رکھنا ہے۔ کس طریقے سے علماء کے لیے، خصوصاً جو آج کے دور میں اور بھی ایک بات چل رہی ہے جس کو ہم اخباریت کہیں یا جس طرح سے، علماء کے لیے کیا ذمہ داری سونپی اور 11ویں امام نے اس کی ٹریننگ کیسے دی ہے؟ اسی لیے آپ نے مختلف فقہا جو اس دور میں جو فقیہ آپ نے تیار کیے تھے، ان کو جو ہے یہ حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ غیبت کے سلسلے میں اور امام زمانہ کے سلسلے میں لکھیں۔ چنانچہ جو غیبت سے قریب علماء تھے انہوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے، جیسے غیبت نعمانی وغیرہ جو لکھی گئی، یا اس کے بعد جناب شیخ مفید، یا اس سے پہلے جناب قولوی جو بہت ہی قریب تھے جناب قولوی خاص طور سے،
جنہوں نے کامل الزیارات لکھی ہے، اس لیے کہ کامل الزیارات میں جتنی بھی روایات ہیں وہ جناب قولویر نے یا اپنے والد سے یا سعد سے، اور ان کے والد کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے اور سعد کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 10ویں اور 11ویں امام کے صحابی تھے، انہوں نے امام کو دیکھا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس اعتبار سے ان کے ذمہ فقہا کہ یہ کام کیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ اس پر لکھیں، چنانچہ اس زمانے میں جو نسخے لکھے گئے، اس لیے کہ منحرفین اس زمانے میں بھی تھے۔ جی، شلمغانی کا جو نام آتا ہے، شلمغانی نے یہ حالانکہ پہلے امامتی سے قریب تھا لیکن گمراہ ہو گیا یہ، اور اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ بڑی گمراہی والی باتیں ہیں، اس پر قطعاً جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ ابھی اکثر سوال اس پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے تھوڑا سا الگ ہے، لیکن کیونکہ ذہن میں سوال آیا کہ اکثر جب ہم لوگ کسی روایت کو، کیونکہ قرآنی تفسیر تو الگ طریقے کی ہوگی، روایت کو ہم جب نقل کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں کی تذکرہ کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ائمہ کہتے ہیں اور بہت تفسیر اور مفسر اس کی باتیں کرتے ہیں، تو جب ہم اس کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہمارے مخالفین ہیں اس میں کہتے ہیں اس کتاب میں یہ بھی تو لکھا ہے، اس کتاب کو یہ چیز تو آپ مان رہے ہیں، یہ چیز کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو اس پر ہم آپ کا جواب ضرور چاہیں اس کے لیے یہ علم درایت ہے، ہمارے علماء کے علم درایت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، خاص طور سے آیت اللہ العظمیٰ جو بہت قریب کے زمانے کے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی نے جو درایت کے سلسلے میں لکھا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جب تک کہ درایت پہ کسوٹی پہ نہ وہ اترتی ہو، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ راوی کا کیریکٹر کیسا تھا، کیا کہنے، اس لیے کہ ہم ہر ایک کو تھوڑی مان سکتے ہیں، جیسے شمر ذوالجوشن والی جو یا امر عاص والی جو روایات ہیں، یا مثلاً فرض کیجئے اور بہت سی ایسی روایات ہیں دوسروں سے، حسین ابن نمیر تک کے تو روایت ہے، بخاری وغیرہ میں مجھ سے بھی روایت ہے مثلاً، تو اب یہ تھوڑی مان سکتے ہیں، اس لیے کہ کیریکٹر دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ، دماغ بھی صحیح تھا، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، یہ سب چیزیں، اسی لیے علم درایت ہے۔ تو علم درایت پہ جو ہماری کے یہاں کتابیں ہیں اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ جزاک اللہ۔ آغا، امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی ایسا واقعہ کہ جس کے ذریعے دشمنوں پر ایک غلبہ حاصل کیا جائے صرف گفتگو کے ذریعے؟ تو وہ امام علیہ السلام کو معتمد عباسی جس قید خانے میں رکھتا تھا، اس لیے کہ امام کی زندگی زیادہ تر قید خانے میں گزری، اور امام علی النقی علیہ السلام کے سامنے ہی اسی جگہ متوکل کے پیلس میں جو اب زیارت گاہ بن گیا ہے، ورنہ صدام کے دور میں اسے چونکہ وہ ایک ہسٹوریکل چیز کے طور پر اسے جو ہے متوکل کے قلعے کو بہت زیادہ سجایا تھا اس نے، اور مجھے بہرحال زیارت کو عنوان سے شرف ملا ہے، ورنہ اس قلعے کو تو میں نے دیکھنے جاتا۔ تو وہاں امام علی النقی علیہ السلام کے بالکل سامنے امام کا قید خانہ ہے، جس کے لیے یہ کہ سال بھر، لیکن سال بھر سے زیادہ اس میں رہیں، اور بہت ہی تاریک، یعنی اس میں آدمی جو ہے وہ سیدھا چل کے نہیں جا سکتا ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ کمر جھکا کے اسے رکوع کی حالت میں جانا پڑے گا۔ میرے بعض ساتھی آدھے تر گئے تھے گائیڈ کے ساتھ اور واپس آ گئے کیونکہ اندھیرا تھا۔ وہاں اس میں ایک کنواں ہے امام علی النقی علیہ السلام کے قید خانے میں، اس کے بالکل سامنے جو ہے۔ تو امام علیہ السلام کو جو معتمد عباسی یا اس سے پہلے والے قید کرتے تھے تو حوالے کرتے تھے ایسے افراد کے کہ جو سخت سے سخت اذیت دیں، اللہ اکبر، لیکن لیکن امام کے کردار کی وجہ سے وہ بھی نرم ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ایسے واقعات موجود ہیں جس میں قید خانے کے داروغہ کو بلا کے اس نے کہا، معتمد نے یا اس کے افراد نے، کہ ہم نے تو تم سے کہا تھا، تو ان کا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دن میں نمازیں پڑھا کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، رات میں بھی عبادت کیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو یہ کچھ ہم نے کچھ دیکھا نہیں۔ اور یہاں تک کہ انتہائی بدخصلت افراد کے حوالے جو کیا تھا، جو بالکل ہی دین سے دور تھے، وہ بھی دیدار ہو گئے تھے۔ جب وہ آئے تو وہ سجدے کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ بالکل ہی اللہ اللہ کرنے لگے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا تبدیلی کیسے ہوئی؟ کہا اس قیدی کی وجہ سے ہوئی جو قید خانے میں ہے، اللہ اکبر، اور جب ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا بدن جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے، ان کے نظر اٹھانے کی وجہ سے۔ ان سے جو ہے نظر ملا تو سکتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا بدن جو ہے کانپنے لگتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ہم خود سجدے کریں، ہم خود عبادت کرنا شروع کریں۔ امام علیہ السلام کو
جس وقت اس نے برکت الصبا یا برکت الصبا دونوں طریقے سے، جس میں وہ درندے رکھے جاتے تھے جو متوکل نے پالے تھے. یہ 10ویں امام کے زمانے کا بھی واقعہ ہے اور 11ویں امام کے زمانے کا بھی واقعہ ہے. تو اس شخص نے کہا، جب اس کی زوجہ نے بڑی تعریف کی امام کی اس شخص سے جو زندان بان تھا، تو اس نے کہا کہ تم اتنی تعریف کر رہی ہو، ہم ان کو جو ہے وہ خلیفہ سے اجازت لے کے جو ہے وہ برکت الصبا میں ڈلوا دیں گے، جہاں درندے پلے تھے، شیر، چیتے اور بہت سے جانور. تو چنانچہ اس نے دروازہ کھولا اور اتفاق سے وہ بھی متوکل ہی کے پیلس میں ہے جی، اور وہ دریچہ بھی موجود ہے جس سے متوکل سے امام علوی نقی نے فرمایا تھا کہ تو بھی آ جا. تو اس نے کہا تھا میں آ جاؤں تو مجھے تو یہ پھاڑ کھائیں گے. اس کے معنی یہ پہچانتے تھے، لہٰذا زیارت کے جملے ہیں کہ پہچان کے انہیں نہیں پہچانا، جو زیارت کے جملے ہیں. چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس زندان بان نے، اس کا نام بھی موجود ہے، ڈالا وہاں، اور خود وہ دیکھ رہا تھا. ظاہر ہے جب وہ اس کی تو ہمت ہوگی نہیں وہاں جانے کی، تو وہ دیکھ رہا تھا. تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ امام علیہ السلام اسی برکت صبا میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ درندے، پھاڑ کھانے والے جانور جو ہیں وہ آپ کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ کچھ کلام کرتے جاتے ہیں اور امام اس کا جواب بھی دیتے جاتے ہیں نماز کے بعد. تو اس کے باوجود مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آج ایک چھوٹی سی کوئی شے ایسی دیکھ لیتا ہے تو جاتا ہے، جانے کے بعد یہاں خود ہندوستان میں بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ذرا سے چمتکار دیکھ لیتے ہیں تو دیوانہ وار اس تک پہنچ جاتے ہیں. مگر وہ کیسے تھے؟ اس لیے جن کے لیے خوشوصم مسندہ کا لفظ ہے کہ وہ سوکھی ہوئی لکڑیاں تھیں، یعنی ان کی توفیق ہی نہیں تھی، ان کے اعمال کی وجہ سے. بڑا خوبصورت صحیح جواب آپ کا. لیکن اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، یہ جو معرفت کی جو منزل ہے، انسان یقیناً ہم اپنے دل میں، ہم اپنے دلوں کی گہرائیوں سے، جسے کہتے ہیں صمیم قلب سے چاہتے تو ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ معرفت آتی کیسے؟ کیونکہ جنہوں نے دیکھا وہ پہچان کر بھی نہ پہچان پائے. تو یہ معرفت کی جو منزل ہے اس کو کیسے طے؟ یہ توفیق پہ ہوتی ہے. وہ اس لیے ظاہر ہے ان کو وہ ہوا و ہوس کا شکار تھے، ورنہ انہوں نے بھی فضائل پڑھے ہیں، مگر ان کے سامنے دنیا تھی. اگر ان کے سامنے آخرت ہوتی، جیسے بولول دانا والا واقعہ ہارون کا مشہور کہ اگر آخرت ہوتی تو وہ اپنی جو ہے حکومت دے دیتا، قیمت جو مانگی تھی، اور اس کے بعد وہ جنت کا گھروندہ گھر لے لیتا. ان کے نزدیک صرف دنیا تھی. چنانچہ وہ واقعہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہارون نے فدق دینے کے لیے کہا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، اور آپ نے حدود فدق آپ نے جب بیان فرمائے تو اس نے کہا کہ یہ تو میری پوری حکومت چلی جائے گی. لیکن کیسا بد نصیب تھا کہ حکومت تو چلی گئی لیکن قبر پر، اس لیے یہ قبر امام رضا علیہ السلام کے بالکل پیچھے وہیں مشہد مقدس میں اسی روضے میں ہے، لیکن امام پہ سلام پڑھتے ہیں جانے والے اور ہارون پہ لعنت پڑھتے ہیں. یہ ایک فلسفہ بھی بتا دیا، دنیا میں ہی بتا دیا کہ دیکھیے کس طریقے سے. آج کے اس دور میں ہم سب کے لیے تو ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آج اگر ہم ایک پیغام کی شکل میں یہ پیش کرنا چاہیں تو آپ سے ایک پیغام. سیرت ائمہ طاہرین، سیرت پیغمبر، سیرت معصومہ کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے. کیا کہیں؟ ان واقعات کو بیان کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری نئی نسل کو خصوصاً، اور اس کے لیے میں ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائیوں سے جو اہل منبر ہیں، اور خود میں اپنے لڑکے کی بھی تربیت میں نے ایسی کی بحمداللہ، اس کی مجالس بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہیں، تو وہ، اور خود بھی میں اس بات کا ہمیشہ سے وہ رہا، تو وہ تاریخی واقعات پڑھیں منبر سے بھی، چونکہ منبر ہمارے یہاں سب سے عظیم درسگاہ ہے، یقیناً اس سے بیان کریں، مسائل بھی بیان کریں. ایسا نہیں ہے اگر گھنٹہ بھر کی مجلس ہے تو اس میں 10 منٹ مسائل کے لیے بھی رکھیں، نرم انداز سے تبلیغ بھی کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ سیرت ائمہ، سیرت محمد و آل محمد. اور اب تو خصوصیت کے ساتھ میں اس بات کے لیے اپیل کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھی جائے. واہ واہ. کیونکہ جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی، حالانکہ وہ کر نہیں پائیں گے، اس لیے میں بہت صاف انداز میں کہ جو چیزیں لکھی جاتی ہیں ان کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں ہے، افسانے کی حیثیت سے وہ کتابیں نہیں ہیں جو آج لکھی جا رہی ہیں دوسروں کے اشارے پر. کیونکہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے جو آج کل آئی ہے، دیکھی ہے 12 صفحے کی کتاب،
12 صفحے سے زیادہ لکھ بھی نہیں سکے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب جھوٹ لکھا جاتا ہے تو کہاں تک کہ جھوٹ بولے گا، کہتے ہی ہیں کہ جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آقا، بہت شکریہ، یقیناً بڑی خوبصورت اور نورانی گفتگو تھی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور اس پروگرام کے ذریعے جہاں ہم تمام ائمہ اور معصومین کے علاوہ ان دیگر اشخاص کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جن کی ولادت یا شہادت کا موقع ہوتا ہے، آئیے مل کے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔